ایک انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ ان کی والدہ نے امانتاً ان کے پاس رکھوائے کہ اپنے بچے جب بڑے ہو جائیں تو ان کی جب شادیاں وغیرہ ہوں تو 50-50 ہزار دونوں کو دے دینا۔ ان کے شوہر کے پاس وہ رکھے ہوئے ہیں، بچے بھی بڑے ہو تو گئے لیکن شادی نہیں ہو رہی، تو اس 1 لاکھ پر کس کے اوپر قربانی اور زکوٰۃ لازم ہوگی؟ دیکھیں، چونکہ آپ کی والدہ نے جو بچوں کی نانی ہیں انہوں نے ایک وصیت کی ہے، انہوں نے ایک ہبہ کرنے کے لیے آپ کے پاس بطور امانت اس مال کو رکھوایا ہے۔ جب تک یہ بچوں کی ملک میں داخل نہیں ہوتا یہ آپ کی والدہ کی ملک میں ہی ہے۔ ان کی یہ جب تک یعنی ہبہ جو ہوتا ہے جب اس پہ آپ کسی کو دے دیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، تب ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، اگر انہوں نے مطلب بچپن میں ہی کر لیا تھا، یعنی ان کے نابالغی کے اندر کیا تھا، لیکن تو پھر ان کو حوالے کرنا ہوتا۔ انہوں نے تو کنڈیشن یہ لگائی تھی کہ جب یہ بالغ شادی ان کی ہونے لگے تب ان کے حوالے کر دیجئے گا 50-50 ہزار، لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ آپ کی والدہ کی ہی ملکیت ہیں، اس پر سال بہ سال آپ کی والدہ ہی زکوٰۃ دیں گی، والدہ ہی پر اس کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی۔ لیکن جیسے آپ کہتے ہیں قربانی تو وہ کر ہی رہی ہیں، ہاں اس کا زکوٰۃ کا حساب والدہ آپ کی کریں اور اس کی زکوٰۃ سال بہ سال ادا کرتی رہیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات صدقہ کرتے ہیں، بکرا وغیرہ جیسے گوشت وغیرہ تقسیم کرنا ہوتا ہے، تو کیا وہ گوشت ہم خود بھی کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، نفلی صدقہ ہو تو کھا سکتے ہیں، لیکن اس میں افضل اور اولیٰ یہ ہوتا ہے کہ غرباء کے اندر تمام کا تمام تقسیم کیا جائے۔ ہاں اگر صدقات واجبہ ہوتا کوئی ایسا، جیسے آپ نے منت مانی ہوتی کسی اللہ کے لیے ایک جانور قربان کرنے کی، اس میں پھر خود نہیں ہوتا، پھر آپ کسی کو غریبوں کو تقسیم کرتے، لیکن یہ نفلی صدقہ کھا سکتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ پورا کا پورا صدقہ کریں۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر یہ جمعرات کو ہم دعا کرواتے ہیں اور پھر اس دعا کا ایصال ثواب کرتے ہیں، دیکھیں اب دعا کا ایصال ثواب تو نہیں ہوتا، نیک عمل کوئی کرتے ہیں اس کا ثواب آپ کسی مرد وغیرہ کو بھیج سکتے ہیں، تو یہ آپ اس طرح کریں کہ اس میں کوئی نیک عمل بھی کریں، مثلا اذکار وغیرہ کریں، ذکر الہی وغیرہ، کلمہ پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، اب دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں اور آپ کے وسیلے سے سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو پہنچے گا۔ اور جمعرات کو جو گھر پہ روحوں کے آنے کا مسئلہ ہے یہ حدیث میں موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیثیں یہ روحیں جمعرات کے دن آتی ہیں گھروں پر اور ریکویسٹ کرتی ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ اگرچہ یہ روایات کچھ ضعیف ہوتی ہیں لیکن جھوٹی نہیں ہیں، یہ موضوع روایات نہیں ہوتی ہیں۔ یہ بعض لوگ ہر چیز کو یہ ضعیف ہے، ضعیف کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹی ہے۔ موضوع اور ضعیف ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ موضوع جھوٹی حدیث کو کہتے ہیں، ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی کمزوری ہے، اور حدیث میں نہیں ہوتی، وہ جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں ان میں تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے جس کی بنا پر حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ لیکن فضائل کے معاملے میں جب کوئی فضیلت کا بیان ہو، حرام حلال کا مسئلہ نہ ہو، ضعیف حدیث کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ مطلب یہ کہ عجیب و غریب صورتحال اپنے موقف کے خلاف بات کو رد کرنا ہو تو فوراً کہہ دو جی ضعیف ہے، اور ہماری عوام بھی بیچاری یہ تو ضعیف حدیث ہے۔ بھائی ضعیف حدیث کوئی اللہ نے فرمایا ضعیف ہے، رسول نے فرمایا ضعیف ہے، حدیث نے خود کہا کہ میں ضعیف ہوں نہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جی علماء نے بیان فرمایا، وہی علماء تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہے۔ ایک قول علماء کا لے لو اور دوسرے قول کو رد کر دو، کیوں؟ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس قسم کی حدیثیں فضائل میں قبول کی جاتی ہیں۔